أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ ہماری آج الحدیث الثانی دوسری حدیث ہے اربعین کی، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے مراتب الدین، یعنی دین کے مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ہم جو دین اختیار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس میں سارے لوگ ایک ہی مرتبے پر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت اور بڑی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں حدیث جبریل، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام انسان کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، اور پھر خود ہی جوابات دیے۔ کچھ جوابات تو حضور علیہ السلام نے بھی دیے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جوابات کی انہوں نے توثیق کی۔ تو یہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو چونکہ یہ جبریل علیہ السلام اس میں آئے ہیں اور یہ تعلیم سکھائی ہے صحابہ کو، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جو جس میں جبریل علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ ہوتا ہے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ماضی کی خبر بھی ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ دعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے، لیکن چونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان کے کارناموں، ان کی قربانیوں اور ان کے اخلاص کی بدولت۔ تو دونوں ترجمے درست ہو سکتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یعنی کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس روایت کے۔ بینما نحن جلوس، دری اسنا، یا جب کہ، بینما کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے دری اسنا، یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں جب کہ بھی کہتے ہیں، جب کہ ہم، نحن ہم، جلوسن بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جلوس جو ہے، یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد نقل کی ہے، تو یعنی ہم جو ترجمہ کریں گے وہ ماضی والا کریں گے۔ جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ جالس کی جمع ہے جلوس، جلوس لفظ ہے جالس کی جمع۔ جالس کا مطلب بیٹھنے والا، جالس یجلسو کا اسم فاعل، جالس جلوس۔ جبکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس۔ عند مضاف ہوتا ہے، رسول اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ذات یوم، ایک دن، یعنی دن کی تخصیص نہیں کی، تعین نہیں کی کہ کون سا دن تھا، بس وہ اپنی ایک کہانی بیان کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ روایت بیان کی دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو ایک دن کا ذکر کیا۔ ذات یومن، ذات یومن کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی ایک دن، دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے، الگ الگ نہیں کریں گے۔ ذات یومن، ایک دن۔ اذ طلع علینا رجل، جب نمودار ہوا ہمارے اوپر ایک آدمی، یعنی یہ آدمی جو ہے اس سے مراد آگے چل کر واضح ہو جائے گی، یہ جبریل علیہ السلام ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے حدیث جبریل کون سی حدیث ہے، تو یہ حدیث وہ حدیث ہے جس میں مراتب دین بیان کیے گئے ہیں، تو وہ یہی حدیث ہے۔ اذ طلع، جب نمودار ہوا، طلع یطلع، طلوع ہونا، اسی سے لفظ یہ نکلا ہے مطلع۔
ٹھیک ہے, طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشرق. تو طلع طلوع ہوا یا نمودار ہوا, یہ طلع واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے. طلع علینا ہمارے اوپر, رجل ایک آدمی, شدید بیاض الثیاب شدید تھا کپڑوں کی سفیدی میں, یعنی اس کے کپڑے جو تھے شدید سفید تھے. ٹھیک ہے, بیاض کہتے سفیدی کو, ثیاب ثوب کی جمع کپڑے, شدید مانا سخت, شدید سفید کپڑوں والا, یہ آدمی جو آیا یہ شدید سفید کپڑوں والا تھا. اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی کپڑوں کی سفیدی شدید تھی, شدید سواد الشعر, اور شدید تھا بالوں کے سیاہی میں, یعنی اس کے بالوں کی سیاہی بھی شدید تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی یہ اصل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آدمی تھا, ایک تو اس کے اوپر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے, کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے, اور کپڑوں کا لباس کا جو رنگ تھا وہ بھی سفید تھا. اگر سفر سے آیا ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر اس کے نشانات نظر آتے. اور دوسری جو اس کی صفت بیان کی گئی ہے شدید سواد الشعر, یعنی اس کے جو بال تھے وہ بھی شدید سیاہ تھے. اس کا مطلب یہ کہ وہ نوجوان تھے, بوڑھے بھی نہیں تھے. لا یرا علیہ اثر السفر, نہیں نظر آ رہا تھا اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر. لا یرا نہ نظر آ رہا تھا, یہ ترجمہ ہم کریں گے. رآ یرا, یرا یہ فعل مضارع مجہول اور منفی مجہول ہے, لا لگا ہوا ہے, تو نہ دیکھا جا رہا تھا مجہول کا ترجمہ, علیہ اس کے اوپر, اثر السفر سفر کا کوئی اثر, ولا یعرف اور نہ جانتا تھا اس کو, یہ بھی واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے اور معروف ہے. اور نہ جانتا تھا نہ جان رہا تھا اس کو ہم میں سے کوئی ایک, منا ہم میں سے, احدن کوئی بھی, حتی یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جلس الی کا مطلب ہے ساتھ بیٹھنا, یعنی بالکل قریب بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, یعنی اس کی قربت کو اور زیادہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کتنا قریب بیٹھا. فاسند پھر اس نے ملائے رکبتیہ اپنے گھٹنے, الی رکبتیہ ان کے گھٹنوں کے ساتھ, یعنی اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, یعنی ملا کر بالکل بیٹھ گئے. یہ بھی اس کا ایک عجیب یعنی طریقہ تھا. فاسند اسند یسند اسناد, یہاں پہ اس کے ترجمے ہوتے ہیں, ویسے تو ٹیک لگانا ترجمہ ہے اس کا, یہاں پر جو اس کا ترجمہ بن رہا ہے وہ ہے یعنی ملائے, یعنی ٹیک لگائی ملائی, یعنی گھٹنوں کو ملایا, ٹیک لگائی گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ. رکبتین اصل میں یہ تسنیہ ہے, رکبتن کا تسنیہ, رکبتین, کیونکہ رکبتین ہی کی طرف مضاف ہوا ہے تو نون تسنیہ کا گر گیا, کیونکہ تسنیہ اور جمع کا نون مضاف ہونے کے وقت گر جاتا ہے, یہ اصول ہم نے پڑھا ہے. اسند رکبتیہ پھر ملائے اس نے اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں کی طرف یا ان کے گھٹنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پہلا رکبتین جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے گھٹنے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور رکھی اپنے دونوں ہتھیلیاں, وضع یدہ رکھنا, ووضع اور رکھی, کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں, علی فخذیہ اپنی دونوں رانوں کے اوپر. فخذ ایک ران, فخذین دو رانے, اور یہاں پہ بھی نون تسنیہ کا گر گیا ہے. اور کف یہ واحد کفین تسنیہ ہے, ہتھیلیاں. ٹھیک ہے, تو یہ نون یہاں پہ بھی گر گیا ہے اضافت کا. ووضع کفیہ اور رکھی اس نے کفیہ اپنی ہتھیلیاں, علی فخذیہ اپنی دونوں رانوں کے اوپر. یہ بیٹھنے کا طریقہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے رانوں کے اوپر اپنی ہتھیلیاں رکھی, ادب کے ساتھ بیٹھ گیا, یعنی ادب بیان کیا جا رہا ہے.
वक़ाला, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुजूर की खिदमत में अदब के साथ आते थे, अदब के साथ बैठते थे अगर वो कभी इंसान की सूरत में आते थे। वक़ाला, और उसने कहा, यानी इस शख्स ने जो ये आया जिब्रील अलैहिस्सलाम, या मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम, ने खबर दे मुझे इस्लाम के बारे में, यानी बता मुझे इस्लाम के बारे में, मतलब इस्लाम क्या है उसके बारे में बता। अब ज़ाहिर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो पता होगा, लेकिन साहबा को तालीम देने का ये अंदाज है। तो ये मालूम हुआ कि बसा औकात एक आलिम आम लोगों के तालीम के लिए दूसरे आलिम से सवाल कर सकता है, या एक आलिम सवालिया अंदाज में बात कर सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अनजान है। तो ये तालीम का एक तरीका है। आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह और अल्लाह ताला किस तरह लोगों को तालीम दे रहे हैं। ये तालीम देने का बहुत बेहतरीन तरीका है, इंट्रोगेटिव मेथड। अखबिरनी, खबर दे, अखबिर ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर फेल अमर है। किसका है फेल अमर? अखबारा युखबिरु इखबार, अखबिर खबर दे, नी ये मफूली ज़मीर है मुझे, अनिल इस्लाम इस्लाम के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब दे रहे हैं, अल इस्लाम, इस्लाम ये है कि अन ये है कि तशहदा तू गवाही दे, ये अन नासिब है, शाहिदा यशहदु गवाही देना। इस्लाम ये है कि तू गवाही दे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के या मगर अल्लाह। इल्ला का तर्जुमा दोनों तरह से हो सकता है, सवाय अल्लाह के या मगर अल्लाह। और ला इलाहा में ये ला नफी जिन्स है, जो अपने इसम को क्या करती है, नसब देती है, पढ़ा है हमने। व अन्न, और बेशक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ये बिल्कुल ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी क्योंकि तालीम दे रहे हैं, तालीम की गर्ज से ये जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल हकीकत के तौर पर जवाब दिया कि मोहम्मद जो कि खुद ही थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये इस्लाम की तशरीह हुजूर फरमा रहे हैं। इस्लाम किसे कहते हैं? व तुकीमस्सलात, और तू कायम कर नमाज, अकाम युकीम इकामतुन, ये अन्न का ताल्लुक वाव हरफ अतफ के जरिए तुकीमा के साथ भी लगा हुआ है, इसी वजह से तुकीमा क्या है, मंसूब है। तुकीमा, अकाम युकीमु, तुकीमु, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, पहले मुज़ारिफ। और तू कायम करे अस्सलाता, नमाज, नमाज को कायम करने में 5 वक्ती नमाज आ गई, ठीक है, और इसमें तमाम उसके आदाब भी आ गए। वतूति ज़काता, और तू दे या अदा करे ज़कात। आता यूती ईताउन, अब इफ़आल है, यानी देना, अता करना या अदा करना। तूति ज़काता, तो तू अदा करे ज़कात। वतसूमा रमदाना, और तू रखे रोजे रमजान के। साम यसूमु, रोजे रखना, तसूमा रोजे रखे तू, रमजान रमजान के महीने के। तो ये चौथा रुकन हो गया, जिसको हम बोलते हैं ना अरकान इस्लाम। तो ये हदीस में पहले हिस्से में ये 5 अरकान इस्लाम बयान किए गए। वतहुज्जल बैता, हज्ज यहुज्जु, इसको भी नसब अन्न की वजह से। वतहुज्जल बैता, और तू हज करे बैतुल्लाह का। बैत से मुराद बैतुल्लाह यानी खाना काबा, ठीक है। हज यहुज्जु, हज करना, ये बाब नसर यंसुरु, हजज यहजुजु, हज यहुज्जु, तहुज्जल बैत, तू हज करे खाने काबे का। इन इस्तताअत इलैहि सबीला, इसके साथ शर्त लगा दी कि इन, अगर इस्तताअत तू ताकत रखे, इलैहि उस तक, सबीला रास्ते की, यानी उस तक रास्ते की, यानी पहुंचने की, वहां तक पहुंचने की अगर तू ताकत रखे। इस्तताअत वाहिद मुज़क्कर हाजिर फेले माजी, इस्तता यस्तती ओ इस्तिताअतुन, ताकत रखना। ताकत रखने से मुराद यहाँ पे माली उसकी जो सूरत हाल है वो बयान की जा रही है। अगर माल है, आने जाने का खर्चा है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो
تو پھر تیرے اوپر حج بیت بھی لازم ہے. تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں, یہ اسلام اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی آپ سے اسلام کی پوچھے تو یہ 5 اسلام کی عمارت ان 5 بنیادی چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. اس میں حقوق العباد بھی آ گئے اور حقوق اللہ بھی آ گئے. قال, پھر وہ شخص جس نے سوال کیا تھا اس نے جب کہا, قال اس نے کہا, صدقت صحیح کہا آپ نے. صدق یصدق یعنی سچ کہنا, صحیح کہنا. صدقت آپ نے سچ کہا, صحیح کہا. تو اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں فعجبنا له, ہم متعجب ہوئے اس کے لیے. عجبنا تسنیہ جمع متکلم فعل ماضی, عجیب یعجب متعجب ہونا یعنی عجب میں پڑھنا. پھر ہم عجب میں پڑ گئے اس کے لیے. یسألہ وہ سوال کر رہا ہے اس سے, ویصدق اور تصدیق کر رہا ہے اس کی. سأل یسأل سوال کرنا, واحد مذکر غائب فعل مضارع. اور صدق یصدق تصدیق کا مطلب تصدیق کرنا. ایک لفظ صدق یصدق یعنی وہ سچ کہنا, صحیح کہنا, اور صدق یصدق باب تفعیل اس کا مطلب تصدیق کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حیرت میں پڑ گئے, عجیب آدمی ہے کہ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق تو وہ آدمی کرتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو, تو اس کا مطلب ہے اس کو معلوم بھی ہے, جانتا بھی ہے, تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے. تو اس یعنی طریقہ کار کے اوپر صحابہ کرام متعجب ہوئے. بات آگے واضح ہو جائے گی, ذرا پوری حدیث سنیں. پھر اس شخص نے کہا, یعنی اس جبریل علیہ السلام نے جو انسان کے روپ میں آیا تھا, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, پھر خبر دے مجھے ایمان کے بارے میں. پہلا مرتبہ جو تھا اسلام کا تھا, ٹھیک ہے, اسلام اس کو بولتے ہیں. اب ایمان کا جو مرتبہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں, ان تؤمن کہ تو ایمان لے آئے, یعنی الایمان یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے, الایمان ان تؤمن کہ تو ایمان لے آئے یا دل سے اقرار کرے. آمن یؤمن ایمان, دل سے اقرار کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ ایمانیات, اسلام میں جو ایمانیات ہیں وہ یہ ہے, اور اسلام میں جو احکامات ہیں وہ پیچھے بیان ہو گئے. اسلام جس کو ظاہری طور پر ہم اسلام کہتے ہیں, ظاہری چند چیزوں کو ماننے کا نام اسلام ہے, وہ اس کو اسلام بولتے ہیں. اور یہ دل کے ساتھ ان چیزوں کا اقرار کرنا, یقین کے ساتھ اقرار کرنا, اس کو ایمان کہا جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان تؤمن باللہ کہ تو ایمان لے کر آئے یا دل سے اقرار کرے اللہ کا, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا, ملک کی جمع ملائکہ اس کے فرشتوں کا, وکتبہ اور اس کی کتابوں کا, کتاب کی جمع کتب, اس میں ساری آسمانی کتابیں آ گئی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھیجی ہے. تو مسلمانوں کو تمام کتابوں کو ماننے کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان یعنی تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتا, متعصب نہیں ہوتا, تنگ نظر نہیں ہوتا. وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا, یعنی اس کے رسولوں کا اقرار دل سے کرنا. رسول رسول کی جمع, یہاں پہ بھی تمام رسولوں کو ماننے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ پسند اور ناپسند کا مظاہرہ کیا جائے, تعصب کا مظاہرہ کیا جائے, تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جائے. ہم اپنے رسول کو مانیں گے, دوسرے رسول کو نہیں مانیں گے. آخری اور آخرت کے دن کا اقرار کرنا. آخرت کے دن کا مطلب آخرت. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ اور اس پر ایمان لے آئے کہ بالقدر تقدیر پر, خیرہ و شرہ اس کے بھلے ہونے پر, و شرہ اس کے برے ہونے پر. یعنی تقدیر جو بھی ہے, انسان کو جو بھی اچھی چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں, اچھی تقدیر ہے. جو بھی اس کے ساتھ برائیاں پیش آ رہی ہیں, بیماریاں ہیں, مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, وہ بری تقدیر ہے. یعنی جو بھی کچھ یہ ہو رہا ہے اس کو بری تقدیر کہا جاتا ہے. تو یہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر, یہ بھی دل سے اس کو ماننا. یہ تقدیر کا ایک بڑا اہم موضوع ہے, یہ الگ سے ایک موضوع ہے, لیکن یہاں پہ
ہم اتنا یہ بیان کریں گے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کی نالج کو بولتے ہیں. اللہ کی نالج میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش ہے ہمیں ہماری نالج میں کب آتا ہے؟ جب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے. یہ تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی لکھ دیا ہے. آزمائش کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہے ظاہر ہے, وہ تو آزمائش کے لیے, لیکن صحیح راہ اختیار کرنا, یہ غلط راہ اختیار کرنا, یہ زبردستی اللہ نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے, یہ انسان خود ہی کرتا ہے, اپنی آزادی کے ساتھ کرتا ہے. یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے آزمائش کی خاطر. تو یہ ایمانیات میں کتنی چیزیں آ گئی؟ اللہ کے اوپر ایمان, فرشتوں کے اوپر ایمان, کتابوں کے اوپر ایمان, رسولوں کو اوپر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. 6 چیزیں آ گئی. تو یہ 6 چیزیں ہیں ایمانیات میں. اندازہ فرمائے, بالکل ایمان کی چیزیں واضح کر کے بتا دی گئی ہیں. ان میں سے کسی کا بھی انکار ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے منافی ہوگا. اور جو 5 چیزیں اسلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی کے اوپر عمل نہ کرنا وہ ظاہر ہے کہ اسلام کے منافی ہوگا. تو اسلام کا تعلق عمل کرنے سے ہے, ظاہری جن چیزوں سے, اور ایمان کا تعلق باطنی چیزوں سے ہے, اور دل کے اقرار کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو دوسرا یہ مرتبہ ہے, یہ بڑا مرتبہ ہے کہ آپ اندر سے مومن ہو. تو یہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ماضی میں رہے منافق, جو ظاہر طور پر یہ سارے احکامات بجا لاتے تھے, زکوٰۃ بھی, نماز بھی, حج بھی, لیکن دل سے ان چیزوں کا اقرار نہیں کرتے تھے جن کے اقرار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے تو وہ اسلام بھی ان کے کام کا نہیں ہے. تو نجات جس میں ہے وہ اسلام کے بعد یہ ایمان, یعنی جو چیزیں ظاہری طور پر آپ کر رہے ہیں ان کو دل سے مان کر بھی کرنا ضروری ہے نجات کے لیے. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے. اور اس شخص نے کہا, یعنی جبریل علیہ السلام نے, صدقت, آپ نے سچ کہا یا آپ نے درست کہا. قال, پھر اس شخص نے کہا فاخبرنی, پس خبر دو مجھے, عن الاحسان, احسان کے بارے میں. یہ تیسرا مرتبہ ہے, یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا 3 مراتب جو بیان کیے گئے ہیں, اسلام کوالٹی کے اوپر زور دیتا ہے. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت بھی ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے زیادہ خوبصورت, زیادہ بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے, یہ کہا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. تو کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کوالٹی کو اسلام میں زیادہ اہمیت ہے. اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کوالٹی یعنی اس کے اوپر زیادہ زور دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے جتنے بھی اعمال کرو تھوڑا ہو بے شک, لیکن ان کی کوالٹی بہترین ہو. اب یہ احسان, یہ کوالٹی کی تعلیم ہے جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. مسلمان یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی کام کرے اس کی کوالٹی بیکار ہو. تو مسلمان جو بھی کام کرے گا وہ کیا ہوگا, یعنی کوالٹی میں بہترین ہوگا. اب یہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قال ان تعبد اللہ, کہ تو عبادت کرے اللہ کی. عبد یعبد, عبادت کرنا, کہ تو عبادت کرے اللہ کی, کأنک تراہ, گویا کہ تو دیکھ رہا ہے اس کو, کأن, گویا کہ. ٹھیک ہے, یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے, گویا کہ کیا تو تراہ, دیکھ رہا ہے تو, ہو اس کو. رأى, دیکھنا, وعد مذکر حاضر فعل مضارع ہے, گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی عبادت ایسی کر دیکھے جیسے کہ اللہ تمہیں نظر آ رہا ہے, حالانکہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ کا جو معیار ہو, آپ کی توجہ جو ہو, یکسوئی جو ہو, انہماک جو ہو, وہ یہ بتا رہا ہو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, انسانی فطرت بھی بیان کر دی, کیونکہ وہ انسان فطرتاً کمزور بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ سب کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو دوسرا بھی اس کا پہلا بیان کر دیا, دوسرا مرتبہ بھی اس کا بیان کر دیا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, پھر اگر, ان کا مطلب اگر, لم تکن تَرَاهُ, تو نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کو, یا تو نہیں دیکھ سکتا ہے اس کو. لم تکن کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے جو جملے میں صحیح بن رہا ہے. لم تکن تراہ, تو نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ لم تکن
یہ آپ کو پتا ہے لم تکن کیا ہے؟ فعل ماضی منفی جہت بلم، اور ترا واحد مذکر حاضر فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع کے ساتھ یہ کان یکون لگا ہوا ہے، اور کان یکون کے ساتھ لم جازم لگا ہوا ہے. تو یہ عام طور پر فعل ماضی استمراری کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہاں پہ بھی ترجمہ اس طرح کریں گے، اگر تو نہیں دیکھ پا رہا ہے، یہ یعنی کہ یہ چونکہ ماضی کی کہانی بیان کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ماضی میں چلے جائیں گے، اس وقت میں موجود ہوں گے، تو ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ مستقبل کا، کیونکہ اس کو مستقبل کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تو ایسا نہ کر سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ بے شک وہ یراک دیکھ رہا ہے کیا تجھے. رأى وراک یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، پھر بے شک وہ دیکھ رہا ہے تجھے یعنی اللہ. تو پہلا مرتبہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ کو حقیقی صورت میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے وہ بھی. ٹھیک ہے، اس پہ بڑی ڈبیٹس ہے، یہ میں اس پہ نہیں جاؤں گا، دور نکل جائیں گے. لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی انسان اپنی اصل شکل میں، کیونکہ اللہ شکل صورت سے پاک ہے. اور اس کے بعد اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ گمان کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال خود بخود بہتر ہو جائیں گے، کوالٹی خود بخود امپروو ہو جائے گی. کوالٹی میں ڈنڈی تبھی ماری جاتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ مالک نہیں ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر وہ انسان ڈنڈی مارنا شروع کرتا ہے. تو ڈنڈی مارنے سے یعنی بچنے کا بہترین اصول یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. قال، پھر اس نے کہا، اب یہ آخری سوال ہے، فاخبرنی، پھر خبر دو مجھے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. الساعہ، الساعہ کا مطلب ہے گھڑی عام طور پر، اور گھڑی کو بھی یعنی واچ کو بھی عربی میں الساعہ بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص گھڑی مراد ہے. خاص گھڑی کب؟ جب ایک دنیا انسانوں کی کائنات یہ تباہ کر دی جائے گی اور پھر دوبارہ تخلیق کی جائے گی، سارے انسان مار دیے جائیں گے، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اس سے مراد وہ گھڑی ہے جب انسانوں کو، دنیا کو تباہ کیا جائے گا. اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے سوال کے بارے میں جواب دیا، مل مسئول عنہا، نہیں ہے وہ آدمی جس سے سوال کیا گیا ہے، بعالم، زیادہ جاننے والا. عالم یہاں پہ فعل اسم تفضیل ہے. اکبر، افعال، اعلم، عالم کو زبر بے کی وجہ سے آئی. ٹھیک ہے، مل مسئول، مسئول سوال کیا گیا، عنہا اس سے، ماں کا مطلب منفی ہے، نہیں ہے وہ آدمی جیسے سوال کیا گیا ہے، مطلب یہ، اور وہ کون تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بعالم، زیادہ جاننے والا، من السائل، سائل سے، یعنی سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے قیامت کے بارے میں. تینوں سوالات کے جوابات دے دیے، لیکن چوتھے سوال کا جواب کیا دیا؟ یعنی مسئول کو بھی پتہ نہیں ہے، جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی مسئول کو پتا ہے. قال، پھر سائل نے سوال کیا یعنی جبرائیل نے، فاخبرنی، پھر خبر دے مجھے، ان اماراتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں. اماراتن، نشانی، امارات نشانیاں. جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے بادل ہوتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، مثال کے طور پر سورج غائب ہو جاتا ہے، یہ نشانیاں ہیں نا باہر. تو اس طرح ہمارا نشانی کو بولتے ہیں، یعنی قیامت کی کچھ نشانیاں ہوں گی، ان کے بعد قیامت آ جائے گی. تو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں اگر قیامت کا آپ کو علم نہیں ہے. یہ دیکھیں بہترین طریقے سے قیامت کی تعلیم دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ قیامت کا انتظار نہ کریں، نشانیوں کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیے گا کہ قیامت بس قریب ہے. قال، پھر حضور نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، کہ جنے یا پیدا کرے الامۃ، لونڈی، ربتها، اپنی مالکن کو. ربہ، رب کی یہ مؤنث ہے، ربہ مالکن، رب مالک کو بولتے ہیں. ہاں کی ضمیر امس کی طرف ہے، اما بولتے ہیں لونڈی کو، غلام کو، یعنی غلام عورت کو. ولد